تعالیٰ کا فرمان ہے، قل آپ کہہ دیجئے، افغیر اللہ کیا اللہ کے سوا تأمرونی تم مجھے حکم دیتے ہو، اعبدو کہ میں ان کی عبادت کروں، ایھا الجاہلون اے جاہلو۔ احباب گرامی، جو موضوع ان آیات سے شروع ہو رہا ہے در حقیقت اسے توحید فی العبادات کا نام دیا جاتا ہے۔ توحید فی العبادات یہ ہوتی ہے کہ دین اسلام کی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی بندگی وہ فقط اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اس طرح ہے جس طرح کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، اور اس طریقے پر ہے جو طریقہ اس نے اپنے پیغمبر محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص بندگی کا کوئی نیا طریقہ متعارف کروائے، یا وہ اس طریقے سے ہٹ جائے جو طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، تو دونوں صورتوں میں بندے کی ہلاکت ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے جہاں بندگی کی بات کی ہے وہاں پر توحید کو بھی لازماً ذکر کیا ہے۔ آپ یہاں پر بھی دیکھیے، آیت کے آخری دو لفظ ہیں ایھا الجاہلون اے جاہلو، اور باقی بات اللہ تعالی نے پہلے کر دی ہے۔ ایھا الجاہلون میں جو لفظ جاہل ہے یہ دراصل دو معنوں میں آتا ہے۔ کبھی تو جہالت علم کے مقابلے میں آ جاتا ہے کہ ایک بندہ جاہل ہے اور دوسرا عالم ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہالت غصے کے معنوں میں آ جاتا ہے اور حلم کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندہ بردبار ہے، ٹھنڈے مزاج والا ہے، اور دوسرا اس کے مقابلے میں سخت روح ہے، سخت مزاج والا ہے۔ یہاں پر جو جہالت کا اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے یہ علم کے مقابلے میں، کہ اے جاہلو، اے نادانو، جن کو اس بات کا علم نہیں کہ اللہ کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، انسانیت کیا ہے، جن کو یہ نہیں پتا، وہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، افغیر اللہ تأمرونی اعبدو، اتنی بات ہے جس کا یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم مجھے حکم دے رہے ہو، تم مجھے اس بات پر آمادہ کرنا چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی بھی کروں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ غلام صرف ایک کا ہی ہوتا ہے۔ آپ 4 دکانوں پر نوکری نہیں کر سکتے، 4 چھوڑیے اب 2 پر نوکری نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ روم میں، ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم من شرکاء، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہے تمہاری ہی طرف سے، تمہاری ہی جانوں سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایک غلام ہو اور اس غلام کے کتنے ہی آقا ہوں، کیا وہ سب کی اطاعت کر سکے گا؟ کیا وہ سب کی پیروی کر سکے گا؟ سب کا حکم مان سکے گا؟ اور جب اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم کہو گے کہ وہ نہیں کر سکتا، وہ اس چیز کے اوپر عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیات کو تفصیل سے اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ اب ایک طرف یہ ہو کہ جی ہم اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں،
اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی کر چکے بعد میں یہ کہے چلو بھگوان کو بھی سجدہ کر لو، عیسیٰ کو بھی اللہ کا بیٹا مان لو، فلاں کی طرح بھی عبادت کر لو، سبھی کو ساتھ لے کر چلو، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ حق میرا بھائی صرف ایک ہوتا ہے، سارے حق پر نہیں ہوتے۔ حق صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے جو اس کے خلاف ہے وہ حق نہیں ہے۔ جیسے اکثر لوگ، اکثر مسلمان بھی یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں جی چاروں ائمہ، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں کی بات ایک مسئلے پر حق ہے، حالانکہ ان میں سے تین کی بات اگر قرآن و سنت میں سے کسی ایک کے خلاف آ جاتی ہے تو ان تینوں کا قول بھی ملتا ہے کہ تم میری بات کو چھوڑ دینا، اللہ کے رسول کی بات کو مان لینا۔ ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاروں حق پر ہیں؟ حق صرف اور صرف ایک ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر لو اور کسی قبر کو بھی سجدہ کر لو، تو ایسے سجدے اللہ تعالیٰ کے ہاں قدوں سے بھی اوپر نہیں اٹھائے جاتے۔ اللہ ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ فقط اسی کا ہو کر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کو سیکھ لیا، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اس لیے دکھائیں کہ ابراہیم یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ستارے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب ستارہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے جو غائب ہو جائے، جو ڈوب جائے، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کو دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ جب چاند بھی ڈوب گیا، چاند بھی اپنی مدت پوری کر گیا، تو انہوں نے کہا جو غائب ہو جائے، اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر سورج کو دیکھا تو سورج کو دیکھ کر کہنے لگے ھذا اکبر، یہ تو بہت ہی بڑا ہے، سب سے زیادہ روشن ہے، سب سے زیادہ چمکدار ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جو ان سب کا خالق ہے۔ اور کیسے ایمان لاتا ہوں؟ فرمایا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں متوجہ ہوتا ہوں، میں اپنا رخ کرتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے پیدا کیا۔ آگے آتا ہے حنیفا، جھکتے ہوئے۔ حنیف کا ویسے عربی زبان میں معنی ہوتا ہے لنگڑا، لنگڑا آدمی بھی ایک طرف جھکا ہوا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حنیفا، اسی کی طرف جھکا ہوا ہوں، وما انا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب ایک طرف انسان یہ کہے کہ جی میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اور بعد میں وہ مشرکوں کے معاملات کو بھی دیکھے اور ان کی طرح بھی عبادت کرے، کون کہہ سکتا ہے کہ یہ خالص بندہ ہے؟ یہ ایک طرف کچھ ہے، ایک طرف کچھ ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی اسلام بڑا سخت دین ہے، یہ اپنے ماننے والوں کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، تو اس کو قتل کر دینا ہے، اور اسلام کی یہ سزا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدلے اس کو قتل کر ڈالو۔ لوگ کہتے ہیں بڑا سخت دین ہے، یہ بھی اس کا اپنا معاملہ، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اس کی مثال اہل علم نے بڑی کمال دی۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے اور وہ عورت اس کو انکار کر دے تو یہ آدمی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ عورت بے پردہ ہو کر گھر سے بھی نکلے تو یہ آدمی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ اس کی کچھ نہیں رکھتی، اس نے صرف نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اور اگر کوئی عورت نکاح میں آنے کے بعد بے پردہ ہو کر نکلے اور یہ اس کو مارے اور کہے کہ وہ آگے سے کہے نہیں جی میری اپنی مرضی ہے، میں جو مرضی کروں، تو پھر آدمی پورا حق رکھتا ہے اس کے اوپر زبردستی کرنے کا۔ جب آپ دین سے دور ہیں تب لا اکراہ فی الدین، پھر دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے آپ پہ۔ لیکن جب آپ دین میں داخل ہو گئے ہیں تو پھر دین کی ہر پابندی آپ کے اوپر لگے گی۔
آپ دنیا کے کسی ملک میں جاتے ہیں وہاں کا قانون آپ کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے، آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کتنے ملک ہیں لوگ وہاں پر جاتے ہیں، پابندی ہوتی ہے داڑھی والا داخل نہیں ہو سکتا، داڑیاں کٹواتے ہیں کہ نہیں کٹواتے، پابندی ہے وہاں پر۔ دین میں داخل ہو اور پھر یہ بندہ کہے کہ نہیں جی یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ایسے اللہ کے ہاں نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تھوڑی سی کتاب پر ایمان لیا اور تھوڑی سی کتاب کا انکار کر دیا، اللہ کے ہاں ایسے نہیں چلتا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، کچھ لوگ ایمان والے بن جائیں، کچھ لوگ کافر بن جائیں، کچھ سنتیں بانٹ لی جائیں، اس پہ تم عمل کر لو اس پہ ہم عمل کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کافروں نے کہا تھا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اے محمد کچھ نرمی آپ کر لیں کچھ نرمی ہم لے آتے ہیں، ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے کافرو میں اس کی بندگی نہ پہلے کبھی کرتا تھا نہ اب کرتا ہوں نہ مستقبل میں کبھی کروں گا جس کی تم بندگی کرتے ہو، اور نہ تم اس کی بندگی کرتے تھے نہ کرتے ہو نہ کرو گے جس کی میں بندگی کر رہا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، اور میرے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا لکم دینکم ولانا دیننا، اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا لکم دینکم ولی دین، ان سے کہیں کہ تم سب کے لیے تمہارا دین اور میرے اکیلے کے لیے میرا دین۔ بتانا کیا مقصود ہے کہ آپ ایک اکیلے بھی ہیں تو توحید کے اوپر کاربند رہیے، توحید کے اوپر جمے رہیے۔ اب ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول کو عبادت میں آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بھی مل کر عبادت کر لیں، اللہ کو بھی مان لیں، لات منات عزا اور حبل کو سجدہ بھی کر لیں، اللہ کو بھی مان لیں، داتا کے نام کی دیگیں بھی چڑھا دیں، غوث اعظم کو بھی مان لیں، دستگیر کو بھی مان لیں، فلاں کو بھی مان لیں، ایسا اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر اس کی کہیں پر بھی کوئی بھی ذرے کے برابر بھی گنجائش نہیں نکلتی، اور اگر کوئی نکالتا ہے تو اگلی آیت میں آپ پڑھ لیجئے لئن اشرکتا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لئن اشرکتا، اگر آپ نے بھی شرک کیا لیحبطن عملک، تو آپ کی بھی ساری نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے آنے والی ملاقات میں پڑھیں گے۔ جہالت کا جو لفظ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، پہلی بات جہالت اس معاملے میں کہ یہ اللہ کو نہیں جانتے، اور اس میں ہم جاہل ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا علم تو ہے لیکن ان کے حقوق اور ان کے تقاضوں کا علم نہیں ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں ہم اللہ کو جانتے ہیں تو کتنا جانتے ہیں۔ آیت الکرسی سب کو آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا تعارف کروایا وہ ہمیں علم ہونا چاہیے۔ سورہ رحمان پوری اللہ کا تعارف ہے، 20ویں پارے کا پہلا رکوع سارے کا سارا اللہ کا تعارف ہے، سورہ روم اس کا تیسرا رکوع سارا اللہ کا تعارف ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ پورا قرآن ہی اللہ کا تعارف ہے تو یہ بھی غلط نہیں۔ دوسرا، وہ نبی کے مقام کو نہیں سمجھتے کہ یوں کہہ رہے ہیں شاید یہ بھی دین بھی کوئی دنیا جیسی چیز ہے، اس لیے وہ آ کر نبی کو پیشکش کر رہے ہیں کچھ آپ ہماری مان لیں، کچھ اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ جائیں، کچھ ہم اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، ایک دوسرے کے درمیان سے حدود ختم کر کے ایک ہو جاتے ہیں، یعنی مشرک اور موحد ایک جگہ پر ہو جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دو آدمی کاروبار کرتے ہوں اور برابر کیوں اور یہ کہہ کر آپس میں ساتھ مل جائیں چلو یار ایک ہو جاتے ہیں، کچھ بن جائے گا، ہمارا بڑا کاروبار ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ یہاں پر آ کر ہم نے نبی کو ان کا مقام نہیں دیا، نبی کے درجے کو نہیں سمجھا، اور ہوا کیا، ہم نے غیروں کی باتوں کو تو لے لیا لیکن اللہ کے رسول کی بات کو نہیں لیا۔ چائنا کی لائٹیں لگا کر یہ سمجھ لیا کہ ہم نے رسول اللہ کا حق ادا کر دیا ہے، ہم نے ایک کیک کاٹ کر چند جھنڈیاں لگا کر یہ خیال کر لیا کہ شاید اللہ کے رسول کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن قیامت والے دن جب یہ چہرے سے پہچاننے کی بات ہوگی تو پھر یہ داڑھی کہاں ہوگی، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم تھا وہ کہاں پر جائے گا۔ ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ شاید نعت پڑھ لینا، 12 دن جشن منا لینا، بس یہی اللہ کے رسول کا حق ہے، نعوذ باللہ۔
محبت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے. اور کافر اس بات کو نہیں سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید محمد الرسول اللہ بس مشہور ہونے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، دولت کے لیے ایسا کر رہے ہیں. اور تیسری چیز، انہوں نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا کہ وہ انسان ہے اشرف المخلوقات. انسان جب انسان رہتا ہے نا تب تک وہ توحید کو سمجھ سکتا ہے، لیکن جب وہ شرک میں پڑ جاتا ہے پھر وہ جانوروں سے اپنے لیے سبق حاصل کرتا ہے. اقبال کہتا ہے کہ آدمی جب آدمی کی بندگی میں پڑ گیا تو پھر اس نے نہیں دیکھا کہ یہ انسان کے آگے جھک رہا ہے کہ کتے کے آگے جھک رہا ہے، اس کو نہیں پتا لگا. اور لوگ ہیں ایسے جو جانوروں کو سجدے کر رہے ہیں، جیسے ہندو بندر کو پوجتے ہیں، ہمارے لوگ کتوں کو پوج رہے ہوتے ہیں، جانوروں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. فلاں گائے کو نہ چھیڑنا، وہ فلاں سرکار کی ہے، فلاں بکری کو نہ چھیڑنا، فلاں چیز کو نہ چھیڑنا، وہ فلاں کے نام پر چھوڑی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام. لوگوں، اللہ تعالیٰ نے نہ تو نام کی کوئی اونٹنی پیدا کی ہے، نہ کسی کے نام کے اوپر اللہ نے کوئی جانور فرض کرنے کے اور منگتے کرنے کے اللہ تعالیٰ نے کوئی باتیں فرض کی ہیں. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اصل بات یہ ہے کہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.